فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 250۔ بیان جاری ہے معاہدہ حدیبیہ، اور ہم نے جہاں اس سلسلے کو چھوڑا تھا آج وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ۔ اس صلح کی گفتگو سے لے کر تحریر معاہدہ تک کے تمام مراحل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ثوابدید سے طے کیے، اور اس پوری کارروائی میں نہ صحابہ کو شریک مشورہ کیا گیا اور نہ ان کی رائے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ البتہ ایک حضرت علی علیہ السلام تھے جو شرائط صلح طے کرنے اور معاہدے کی تحریر کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار تھے۔ اکثر صحابہ صلح اور اس کے شرائط کے سرے سے مخالف تھے۔ وہ تو یہ توقع لیے ہوئے تھے کہ کفار کے علی الرغم مکہ میں داخل ہو کر عمرہ و طواف بجا لائیں گے، مگر جب قرارداد صلح کی روح سے یہیں سے واپسی طے پا گئی تو ان میں سے ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا، اور وہ بے چینی اور ہیجانی کیفیت اس حد تک بڑھی کہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نے جگہ لے لی۔ چنانچہ علامہ طبری تحریر کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب مدینہ سے نکلے تھے تو انہیں فتح میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، اس خواب کی بنا پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ مگر جب انہوں نے صلح اور واپسی کی صورت دیکھی اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے ذاتی طور پر شرائط منظور کر لیے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بڑا خدشہ پیدا ہوا اور قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 281 پر موجود ہے۔ حضرت عمر اس صلح پر سب سے زیادہ ناراض تھے، اور ان کی ناراضگی اس حد تک بڑھی کہ وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا گیا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف بجا لائیں، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اللہ مجھے ضائع و برباد و دشمن کے ہاتھوں سے پامال نہ ہونے دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سمجھانے سے بھی حضرت عمر کی الجھن کم نہ ہوئی، اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول خدا سے کہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے عمر، تم ان کی رکاب تھامے رہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 280 پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی یقین دہانی کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حضرت عمر کے انداز گفتگو سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ وہ صلح سے اس حد تک متاثر اور ناراض ہیں کہ انہیں پیغمبر کی رسالت مشکوک اور متشابہ نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے خود بھی اپنے شک اور تعصب کا اظہار ان الفاظ میں
کیا۔ خدا کی قسم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے سوا کبھی شک نہیں کیا۔ اور یہ روایت تاریخ خمیس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ صحابہ کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ صلح کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ قربانیاں کرو اور سروں کے بال منڈواؤ، تو جو کچھ دیر پہلے پیغمبر کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے اور اشارہ چشم اور ابرو پر دیوانہ وار دوڑ پڑتے تھے، نافرمانی پر اتر آئے اور بار بار کہنے کے باوجود نہ قربانی کرنے پر آمادہ ہوئے اور نہ سر منڈوانے پر۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ حکم دینے کے باوجود کوئی بھی تعمیل کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر موجود ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو کبیدہ خاطر ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب ام سلمہ کے خیمے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جناب ام سلمہ نے پیغمبر کے چہرے پر آثار ملال دیکھے تو وجہ پوچھی۔ آپ نے صحابہ کی نافرمانی اور بے اعتنائی کا شکوہ کیا۔ ام سلمہ نے کہا کہ آپ کسی کو مجبور نہ کریں اور خود جا کر قربانی کریں اور سر منڈوا کر احرام اتار دیں۔ حضرت نے باہر نکل کر قربانی کی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو کچھ لوگوں نے بادل ناخواستہ سر منڈوائے اور اکثر لوگوں نے صرف تھوڑے تھوڑے بال ترشوائے، مگر ان کا غم و غصہ کسی طرح کم نہ ہوا۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سر موڑنے لگے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رنج و غم کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 283 پر موجود ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا ان سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے دعائے رحمت کی ہے اور بال ترشوانے والوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔ تاریخ طبری کی روایت ہے یہ، اور جلد نمبر 2 پر ہے اور صفحہ نمبر 283 پر۔ صحابہ کے پیچ و تاب کھانے کے باوجود پیغمبر نے ان شرائط کی پوری پابندی فرمائی۔ چنانچہ ابھی شرائط صلح پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل، جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس جرم کی پادیش میں قید و بند کی کڑیاں جیل رہا تھا، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب تشریف فرما ہے تو وہ نگہبانوں کی نظر بچا کر بھاگ نکلا اور پا بزنجیر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہم رکاب رہنے کی اجازت دیجیے۔ جب نمائندہ قریش سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو آدمی بھاگ کر آئے اسے واپس کیا جائے گا، لہٰذا ابو جندل کو واپس کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدے کی تکمیل بھی نہیں ہوئی کہ تم نے اس کی پابندی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ سہیل نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو میرے حوالے نہ کیا تو ہم معاہدہ صلح ختم کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تم اسے لے جاؤ۔ چنانچہ ابو جندل کو صبر و تحمل کی ہدایت کرتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا۔ جب ابو جندل اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عمر بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک مشرک کا خون ایک کتے کے خون سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے باپ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے گا، مگر ابو جندل نے کہا، اے عمر، تم حکم رسول کی بجاوری کا مجھ سے زیادہ حق تو نہیں رکھتے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ کفار قریش نے اپنی ان شرط کو عملاً منوا کر یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے میدان کو سر کر لیا ہے، حالانکہ یہ شرط مسلمانوں کے لیے قطعاً ضرر
رسا نہ تھی، اس لیے کہ اگر کوئی اسلام سے منحرف ہو کر قریش کے ہاں جاتا ہے تو وہ ارتداد کے بعد زمرہ مسلمین میں شامل کیے جانے کے لیے قابل ہی کب رہتا ہے کہ اس کے واپس لیے جانے پر اصرار کیا جاتا، اور اگر قریش کسی بھاگ نکلنے والے کی واپسی پر مصر تھے تو اسے واپس کر دینے میں مسلمانوں کا نقصان ہی کیا تھا، جبکہ وہ مکہ میں رہ کر بھی مسلمان رہ سکتا تھا، اور شرائط صلح کی روح سے اسے کوئی اسلامی اعمال اور عبادات روکنے کا مجاز نہ تھا۔ البتہ یہ شرط قریش کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئی اور ان کی مالی اور جان کی تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ اس صلح کی تکمیل کے بعد قریش کا ایک آدمی ابو بصیر عتبہ ابن اسید مسلمان ہو کر چوری چھپے مدینہ چلا آیا۔ قریش نے 2 آدمیوں کو خط دے کر مدینہ روانہ کیا اور ابو بصیر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو بلا کر کہا، تم ان کے ہمراہ مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر بعد ناخواستہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ لوگ وادی ذوالحلیفہ میں پہنچے تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک کی تلوار کی بڑی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ ہاں واقعاً میری تلوار بڑی عمدہ ہے، اور یہ کہہ کر تلوار نیام سے نکال لی۔ ابو بصیر نے دیکھنے کے بہانے سے وہ تلوار لے لی اور اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ جب دوسرے آدمی نے دیکھا کہ اس کا ساتھی مارا گیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ سے کہا کہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے اور مجھے بھی اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اتنے میں ابو بصیر بھی واپس آ گیا اور پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا اور معاہدے کی روح سے اب آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لہٰذا مجھے دوبارہ اس کے ہمراہ مکہ جانے کے لیے نہ کہا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، اگر اس کی حمایت کی گئی تو قریش جنگ چھیڑے بغیر نہیں رہیں گے۔ ابو بصیر سمجھ گیا کہ پیغمبر اسے واپس کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس نے موقع تاک کر ساحل سمندر کا رخ کر لیا اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ ادھر ابو جندل کو جو مکہ میں نظر بند تھا، یہ پتہ چلا کہ ابو بصیر ساحل سمندر کی طرف نکل گیا ہے، تو اس نے بھی چپکے سے ادھر کا رخ کر لیا، اور رفتہ رفتہ یہ جگہ مکہ سے بھاگ نکلنے والوں کی پناہ گاہ بن گئی، اور مزید 70 مسلمان ان سے آ کر مل گئے اور اپنی طاقت کو یکجا کر کے ایک مضبوط جتھا بنا لیا۔ اور جب قریش کے قافلے شام جاتے ہوئے ادھر سے گزرتے تو یہ ان پر چھاپے مارتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ قریش جب ان کے ہاتھوں تنگ آ گئے تو انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں بلا لیں، ہم آئندہ کسی ایسے شخص سے تعرض نہیں کریں گے جو مسلمان ہو کر آپ کے ہاں چلا آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو کہلوا بھیجا کہ وہ مدینہ چلا آئے۔ ابو بصیر کو یہ پیغام اس وقت ملا جب اس پر نزعی کیفیت طاری تھی۔ اس نے ابو جندل سے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو منتشر کر کے مدینہ چلا آیا اور قریش کے لیے راستہ بے خطر ہو گیا۔ اس صلح کی حکم اور مصلح کو اکثر مسلمان اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے نہ سمجھ سکے اور صلح کے موقع پر بھی اس کے بعد بھی اس پر افسردہ اور کبیدہ خاطر رہے، مگر جب اس کے نتیجے میں انہیں دینی اور سیاسی اعتبار سے وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں جن کی وہ توقع بھی نہیں رکھ سکتے تھے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی، انجام بینی اور حقیقت رسائی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس صلح پر جو فوائد مرتب ہوئے ان میں سے چند واضح اور روشن فوائد یہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل عرب پر قریش کی بیجا سخن پروری، ضد اور ہٹ درمی واضح ہو گئی کہ انہوں نے محض اس خیال سے کہ ان کی سبکی نہ ہو مسلمانوں کو عمرہ و طواف سے روک دیا، حالانکہ خانہ کعبہ ایک عمومی عبادت خانہ اور مشترکہ معبد تھا جس سے ان کے معاہدہ اور حلیف قبائل بھی ان سے بدظن ہو گئے
اور جن کڑی شرطوں کو منوا کر انہوں نے اپنا جھوٹا وقار قائم کرنا چاہا تھا وہی ان کی ذلت اور ناکامی کا باعث بن گئیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو مکہ میں اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھنے پر مجبور تھے اور کفار کے ڈر سے اظہار اسلام نہ کر سکتے تھے، ان کے دلوں سے خوف اور ہراس جاتا رہا اور وہ کھلے بندوں مسلمان کہلوانے اور اسلامی عبادات اور احکام پر عمل کرنے لگے، بلکہ جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا، قریش باہمی صلح کی بنا پر اس سے تعرض کرتے اور نہ اسلام کے اختیار کرنے سے مانے ہوئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار کو مسلمانوں سے میل جول کا موقع ملا اور آمد و رفت کی پابندیوں کے اٹھ جانے سے قریش اور دوسرے لوگ بے کھٹکے مدینہ میں آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور صفات قدسیہ سے متاثر ہوتے، اسلام کی تعلیمات اور احکام سنتے اور ان پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے، اور جب یہ دیکھتے کہ لوگ کس طرح حضرت کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ان کے اشارہ چشم و ابرو پہ چلتے ہیں تو وہ پلٹ کر اہل مکہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ان کے دلوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت کا نقش ابھرتا، اور جب مسلمان مکہ میں آتے تو مشرکین سے آزادانہ ملتے جلتے اور اپنے عزیزوں اور ملنے جلنے والوں سے اسلام کے محاسن بیان کرتے اور اس کے آداب و اخلاق سنن و فرائض اور امر و نوائی اور مواعظ و امر کا تذکرہ کرتے، جس سے ان کے دل اسلام کی طرف کھنچتے اور برضا و رغبت اسلام قبول کر لیتے۔ چنانچہ 2 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کی تعداد دگنی سے بھی زائد ہو گئی۔ مورخ طبری تحریر کرتے ہیں کہ 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں کی تعداد سابقہ تعداد سے دگنا یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر موجود ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ان لوگوں کے قول کی تردید ہو گئی جو اسلام کی صداقت کو مجروح کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت تلوار کے ذریعے ہوئی، اس لیے کہ اگر اسلام کا فروغ اور ارتقاء تلوار کا مرہون منت ہوتا تو صلح کو اسلام کی ترقی میں صد راہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ جتنی ترقی اس صلح پسندی کے نتیجے میں ہوئی وہ برسر پیکار رہنے کے نتیجے میں نہ ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ جنگ میں نفرت کے جذبات اس شدت سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ حق، بغض اور عناد کی دبیس تہوں میں چھپ کر رہ جاتا ہے، اور صلح اور سکون کے لمحات میں جذبات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور دل و دماغ حق کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس صلح نے دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھار کر سعید الفطرت لوگوں کو اسلام کا حلقہ بگوش کر دیا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ جب قریش کی نئی پود نے ایک طرف حضرت کا مصالحانہ طرز عمل اور صلح پسندانہ روش دیکھی اور دوسری طرف ابو جہل اور ابو سفیان اور یہود و مشرکین کی اڑائی ہوئی باتوں کا جائزہ لیا تو انہیں ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا۔ کہاں تو یہ سنتے آ رہے تھے کہ پیغمبر فتنہ پرور جنگجو ہیں، اور کہاں یہ کہ وہ امن پسندی کا ایسا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ایک جنگجو کی طبیعت سے قطعاً سازگار نہ تھا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو سنتے آئے ہیں وہ سراسر غلط اور صریح بہتان تھا۔ اگر وہ جنگجو ہوتے تو ان کے لیے جنگ سے معنی ہی کیا تھا، جبکہ ان کے ہمراہ فوج پہلے سے کہیں زیادہ تھی اور وہ امن پسندی کا متعارف بنا دیا۔ ہم ایک دوبارہ جملہ بولتے ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ فوج پہلے سے کہیں زیادہ تھی اور وہ قریش کو بدر و احزاب میں شکست بھی دے چکی تھی۔ یہ ایک ایسا تاثر تھا جس نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح جوئی اور امن پسندی کا متعارف بنا دیا، اور ان پر یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ اب تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں
وہ قریش ہی کی جارحانہ اقدام کے دفاع میں لڑی گئی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں صفیں جمائی تو حفاظت، خود اختیاری اور اپنی جماعت کے تحفظ کے لیے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ قریش صلح کی بنا پر مطمئن رہے کہ معاہدے کی مقررہ مدت کے اندر ان پر حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے ہتھیاروں کی فراہمی اور جنگی تیاریوں کی ضرورت محسوس نہ کی، مگر جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنی بکر اور بنی خزاعہ کی جنگ میں حصہ لیا اور اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنی خزاعہ کو قتل و غارت کیا، تو مسلمانوں کے لیے مکہ پر چڑھائی کا جواز پیدا ہو گیا، اور جب اس عہد شکنی کے نتیجے میں مسلمانوں کا لشکر مکے پر منڈلانے لگا تو قریش میں تاب مقاومت ہی نہ تھی کہ وہ مقابلہ کرتے اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ کر مکہ فتح کر لیا۔ اگر معاہدہ صلح نہ ہوتا تو قریش ہمہ وقت چوکندہ رہتے اور جنگی ساز و سامان مہیا رکھتے۔ اس صورت میں مسلمان جنگ کیے بغیر مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ چونکہ اس صلح کے زیر اثر مکہ فتح ہوا اور اسلامی اقدار کی بنیاد پڑی، اس لیے قدرت نے اسے فتح مبین اور پیغمبر نے اعظم الفتوح سے تعبیر کیا ہے۔ اس معاہدہ صلح سے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصابت رائے، امن پسندی اور عہد و پیمان کی پاسداری پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ایسے نتائج بھی اس سے اخذ کیے جاتے ہیں جو اسلامی نظریات اور احساسات کی بلندی کا ثبوت دیتے اور بین الاقوامی معاہدات میں رہنما اصولوں کا کام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ایک یہ کہ صلح کے امکان ہوتے ہوئے جنگ چھڑی نہیں جا سکتی، خواہ ایسے شرائط پر صلح کی نوبت آئے جن سے جماعت کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہو اور بظاہر قومی وقار مجروح ہوتا ہو، بشرطے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر زد نہ پڑتی ہو۔ چنانچہ یہاں کفار و مشرکین سے انہی کے پیش کردہ شرائط پر صلح ہو گئی اور جنگ کی نوبت نہ آنے دی گئی۔ اب اس طرز عمل کو دہرایا گیا ہو اور امام حسن علیہ السلام نے زمانے کے حالات اور مختصیات کو دیکھتے ہوئے امیر شام سے صلح کر لی ہو تو اس پر نہ اعتراض کی گنجائش نکل سکتی ہے اور نہ اسے فریق ثانی کے حق بجانب ہونے کے ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ معاہدے کی پابندی بہرحال ضروری ہے، اگرچہ معاہدہ کفار و مشرکین سے کیوں نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل اور ابو بصیر کو کفار کے حوالے کر کے معاہدے کا جو معیار قائم کیا وہ دیانت، راست روی اور ایفاء عہد کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ البتہ جب قریش نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں کے حلیف بنی خزاعہ کو تلواروں کی زد پر رکھ لیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ وہ اپنے معاہد قبیلے کی نصرت اور امداد کے لیے قدم اٹھائیں۔ اگر قریش اپنے عہد پر باقی رہتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مکہ پر لشکر کشی نہ کرتے، مگر قریش کی بدعہدی نے مکہ پر حملے کا جواز پیدا کر دیا۔ اسی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور خلافت معاہدہ تحکیم کی پابندی کی، اگرچہ آپ پر خوارج نے پورا زور ڈالا کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے، مگر آپ نے اس وقت تک اسے توڑنا گوارا نہ کیا جب تک خود اہل شام کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ظہور میں نہ آئی۔ تیسرا یہ کہ پیغمبر جمہور کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، چنانچہ جمہور صحابہ کی رائے حضرت کی رائے کے خلاف تھی، مگر آپ عوام کی رائے پر امر پیرا ہونے کے بجائے اپنے فیصلے پر قائم رہے، نہ ان کی رائے کو قابل اعتنا سمجھا اور نہ ان سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس کی، اس لیے کہ جہاں وہی ذریعہ علم و بصیرت ہو وہاں کسی کے مشورے کی احتیاج ہی نہیں رہتی،
اور اگر کبھی مشورہ فرمایا بھی تو محض مسلمانوں کی دلجوئی اور ان کی تالیف قلب کے لیے، لہٰذا اس مورد پر ان کی رائے قابل عمل قرار نہ پائی تو اس سے اہم تر موارد کے لیے ان کی رائے کیوں کر سند ہو سکتی ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو عملی مظاہرہ کیا وہ آپ کے تدبر، معاملہ فہمی اور عزم و یقین کا روشن ثبوت ہے۔ آپ نے اس صلح کے مرحلے کو اسی طرح طے کیا جس طرح جنگ کے دشوار گزار مرحلوں کو سر کرتے رہے تھے۔ حالانکہ جو لوگ جنگ آزما ہوتے ہیں وہ جنگی معاملات ہی میں رائے دینے کے اہل ہوتے ہیں، انہیں نہ صلح سے دلچسپی ہوتی ہے نہ ان میں صلح کے معاملات سلجھانے کی اہلیت، اور جو لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں وہ حرب و ضرب کے معاملات سے بے خبر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو صف اہل اسلام میں سب سے بڑے جنگجو تھے، انہیں اس معاہدہ صلح سے کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ صلح اور جنگ دو متضاد چیزیں ہیں اور دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، مگر آپ جس طرح جنگ کے نشوب و فراز اور اس کے داؤ پیچ سے واقف تھے، اسی طرح صلح کی پیچیدگیوں سے بھی باخبر تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی گفتگو، صلح نامے کی تحریر اور اس سلسلے کے تمام امور آپ سے متعلق کیے۔ شیخ مفید رحم اللہ نے تحریر کیا کہ غزوہ حدیبیہ کا تمام نظم و انصراف امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق تھا، وہ بیعت رضوان ہو یا جنگ کے لیے لوگوں کی صف بندی، صلح کی گفتگو ہو یا صلح نامے کی تحریر، یہ تمام امور آپ نے انجام دیے۔ اور یہ روایت ہے ارشاد صفحہ نمبر 54 پر۔ آپ نے شروع ہی سے صلح کی مصلحت اور حکمت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے نہ شک و تعذب میں پڑے اور نہ حکم رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، بلکہ جب دوسروں کے عقائد متزلزل ہو رہے تھے اور رسالت کے متعلق دلوں میں شکوک و شبہات گزر رہے تھے، آپ نے صفحہ قرطاس سے بھی لفظ رسول اللہ کو مٹانا سوء ادب سمجھا اور رسول اللہ نے فرمانے کے باوجود اس پر خط کھینچنا گوارا نہ کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت کے اس انکار پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا لفظ رسول اللہ مٹانے کے لیے آمادہ نہ ہونا نافرمانی اور ترک ادب میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ عین فرمانبرداری، ادب شناسی اور محبت اور عشق کا مظاہرہ تھا۔ یہ روایت مدارج نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر موجود ہے۔